تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو علی کل شین قدیر، شاہ رگے گردن سے زیادہ قریب، کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ رب دو جہاں جو اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے، ہر آن عطا پر عطا کرتا ہے، کسی آن اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا، چاہے حضر ہو، چاہے خطر ہو، چاہے خلوت ہو، چاہے جلوت ہو، کریم پروردگار اپنے بندے سے کبھی بے نیاز نہیں ہوتا۔ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی عطاؤں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی، جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وہ کریم پروردگار اپنی ان ہستیوں کا عشق اور محبت ہمیں عطا کر دیا کہ جن کے صدقے میں اس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کیا۔ وہ پروردگار کہتا ہے وابتغوا الیہ وسیلہ، میری بارگاہ میں آنا تو وسیلہ لے کر آنا۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رسول خدا کی دعا جو قرآن مجید کی زینت ہے، رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر۔ کون سا علم؟ وہ علم جو انسان کو بندگی عطا کرے، وہ علم جو انسانیت کو زندگی عطا کرے، وہ علم جو انسانیت کو عبادتوں کی معراج عطا کرے، وہ علم کہ جو انسانیت کو مودت کی سعادت نصیب کرے، وہ علم کہ جو حجت خدا کے پہچان کی توفیق عطا کرے۔ چونکہ اگر علم حکمت کے ساتھ ہے، حلم کے ساتھ ہے، معرفت کے ساتھ ہے، تو حجت خدا ایسے محسوس ہوں گے کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہر آن اس کیفیت میں ہوں گے کہ ہم کسی کی نظروں میں ہیں۔ یہ 40 کے جو مقدمہ ہے حجت خدا کے ظہور کا، کہ یہ ہمارا اجتماع دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، تبھی تو انتہا کی گرمی ہو، جیسی بھی مشکل ہو، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، نہ اضطراب ہے، بلکہ عزم اور استقلال ہے کہ کسی سے ملاقات ہے، جا رہے ہیں کرب و بلا، کربلائے معلیٰ، اور محسوس یہ کریں گے کہ یہ ہے عرش معلیٰ۔ چونکہ یہ علم معرفت کے ساتھ ہے۔ آج دنیا اپنے اجتماع کرتی ہے، انہیں بہت سارے اجتماع کے لیے بہت دعوتیں دینی پڑتی ہیں، انتظام کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں صرف ایک واٹس ایپ کا میسج آتا ہے کہ حسین کا دربار سجا ہے، اس غریب کا دربار سجا ہے کہ جو مہمان بلایا گیا تھا، اس بادشاہ کا دربار ہے جو نواسہ رسول ہے۔ یہ اس حسین کی فرش عزا ہے کہ جہاں سیدہ سلام علیہا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑ کر ہر فرش عزا پر آ جاتی ہے۔ یہاں دین ملتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، یہاں معرفت ملتی ہے، یہاں جو لینے آئے اسے وہ ملے گا، جسے خدا چاہیے اسے خدا ملے گا۔ چونکہ حسین نے روز عاشوراء سجدے میں اپنی قربانی پیش کی، اور
خدا کی بارگاہ میں آواز قدرت آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹا، میری طرف آ، میری جنت میں آ، میں تیرا منتظر ہوں۔ حسین کی منزل خدا تھی، اور جن کی منزل کربلا، ان 72 شہداء کی عقیدت اور مودت ہوگی، انہیں حسین حوض کوثر پر جام کوثر لے کر سیراب کریں گے اور خدا کی بندگی کا سلیقہ سکھائیں گے۔ آج 40 کا دن ہے، 40 معمولی دن نہیں ہے۔ اس دن حسین کی قربانیوں کی جو معراج ہے اور جو کمال بی بی زینب کبریٰ نے شام کو فتح کر کے، مدینے سے شام کو فتح کر کے قید سے رہائی کے بعد مدینہ جانے سے پہلے کہا کہ میں زوار بننا چاہتی ہوں، میں زواری کرنا چاہتی ہوں، میں حسین کی، اور جس دن پہنچی ہیں وہ 40 کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری سب سے پہلا زائر ہے۔ خدا ہم سب کو لے کے جائے۔ جب کربلا کے نزدیک پہنچتے ہیں نا تو لوگ پہلے اپنے ہوٹلوں میں جا کر غسل کرتے ہیں کہ ہمیں حسین کے دربار میں جانا ہے۔ فرات میں نہر فرات سے جابر نے غسل کیا اور پھر کہا حسین یہ کرب و بلا ہے، میں نے سنا ہے کہ یہاں آپ کے مرکز کی جگہ ہے، یہاں آپ دفن ہیں، کدھر ڈھونڈوں؟ کوئی قبروں پر کوئی نشان نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی عطا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ بیابان ہے، کربلا کا میدان ہے، اجڑی ہوئی کربلا ہے، چند قبریں ہیں، کوئی پہچان نہیں ہے۔ پھر ان قبروں کے درمیان میں جابر کھڑے ہو گئے اور کہا حسین میں تمہارا زوار ہوں۔ 2 سال کے بعد پہنچے ہیں عطیہ کہ جو 40 کا دن تھا، 40 کے دن پہنچے ہیں۔ کہا حسین مجھے پتا تو دو تمہاری قبر کون سی ہے؟ حسین تمہارے نانا کا صحابی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکہ غریب نینوا، السلام علیکہ یا قتیل الابرار۔ سناٹا ہے، خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر کہا ہاں حسین میں نے سنا آپ کے تو جسم میں آپ کا سر نہیں، جواب کہاں سے آئے؟ ایک قبر سے آواز آئی، اے میرے نانا کے صحابی علیہ السلام، تیری زیارت قبول، تیرا سلام قبول، بس اب جلدی سے یہاں سے دور چلا جا۔ میری ماں جائی شام سے رہا ہو کر آ رہی ہے۔ نظر اٹھا کے جب جابر دیکھ نہیں سکتے لیکن کچھ رونے کی آوازیں سن رہے ہیں، کچھ بین کی آوازیں سن رہے ہیں، اور ایسے میں کہتے ہیں عطیہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عطیہ کہتے ہیں کہ دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، کچھ اونٹوں کی سواریاں آ رہی ہیں، لیکن ان سواریوں کے ساتھ
صرف ایک مہاری ہے۔ عطیہ دیکھ سکتے ہیں جابر کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ کہا اچھا کچھ نظر آ رہا ہے، کہا ان اواریوں کے اوپر سیاہ کپڑے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن جو امواریوں کی مہار تھامے ہوئے ہیں اس کے سر کے بال سفید ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ کسی مظلوموں کی آمد ہے۔ کہا ابھی سید نے مجھے کہا ہے کہ یہاں سے دور ہو جا جابر، میری ماں جائی میرا عربین کرنے آ رہی ہے۔ میری والدہ کے یہ اشعار ہیں جنہیں پڑھنا چاہتی ہوں۔ دشت پرحال میں زینب کی صدا آتی ہے، دشت پرحال میں زینب کی صدا آتی ہے، بھائی سے کہہ دے کوئی ملنے بہن آتی ہے۔ جب دور سے کربلا کے آثار نظر آئے نا، ادھر حسین نے کہا جابر دور ہو جا، میری ماں جاری آ رہی ہے، یہ کربلا سے لے کر شام تک میرا ماتم نہ کر سکی، یہ مجھ پر گریہ نہ کر سکی، آج کھل کر زینب ماتم کرے گی۔ مقتل لکھتا ہے ارے سیدہ کی بیٹی نے جب دور سے کربلا کے آثار دیکھے، ارے خود کو محمل سے زمین پر گرا دیا اور کہا واہ حسینہ، واہ پاسا، واہ اکبرہ، ایسے پرسد ہے نا جیسے آج اربعین میں خود اس قافلے میں موجود ہو جہاں زینب کے بین سن رہے ہو، اے حسین 2 سال بعد آ رہی ہوں، میں نے سوچا تھا ایک شہر آباد ہوگا، میرے ماں جائے کی شاہی ہوگی، بادشاہی ہوگی، یہ تو اجڑی ہوئی کربلا ہے۔ سلامت رہو، حق بنتا ہے ایسے پرساد ہو۔ 72 کے اربعین ہے، 72 کا چہلم ہے، ارے 6 مہینے کے علی اصغر کا چہلم ہے، ام رباب آئی ہے، ارے ام لیلہ اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا ماتم کرے گی۔ آج قاسم کی ماں ام فروہ قاسم کا ماتم کرے گی۔ ساری بیویاں جنہیں رونے کی اجازت نہ دی گئی تھی، بی بی جب مدینے گئی تھی نا تو بی بی نے یہی کہا تھا اماں جب جب روتی تھی ماں کی قبر سے باہیں ڈال کر زہرا کی بیٹی اتنا روئی، کہا ماں پشت کے زخم دکھاؤں، اماں ہاتھوں کی ریشمہ کے نشان دکھاؤں۔ اماں جب جب روتی تھی تازیانے پڑھتے تھے۔ آج ایسے پرسد ہے نا، ارے بی بی نے خود کو اونٹ کی محمل سے گرا دیا، چھن نہیں سکتی تھی۔ جب کسی کا کوئی قریبی مر جائے نا، کسی کا جوان چلا جائے، کسی کا بیٹا چلا جائے، کسی کا بھائی چلا جائے،
तो लोग सहारा दे के चलते हैं, कदमों में जान नहीं रहती। है ज़ैनब करबो बला पहुंची है, माँ जाए का चैन मनाने पहुंची है, ऐसे कब्रों के दरमियान पहुंची कि जैसे हुसैन अली अकबर के लाशें बर्बाद, घुटनियों के बल चलती हुई। हाय ये करबो बला है, ये अर्ज़ नैनवा है, यहाँ ज़हरा की कमाई लुट गई, 10 घंटों में गोदी उजड़ गई। हुसैन आवाज दे, तेरी माँ जाई तुझसे मिलने आई है। हुसैन बस सबका पूछना, मुझसे सकीना का ना पूछना। थे जिसके मुंतज़िर वो हसीना कहीं नहीं, तुम्हारे सीने पे सोने वाली सकीना कहीं नहीं। हाय करबो बला, अली अकबर की माँ अली अकबर के लाशे को, अली अकबर की कब्र को देख रही है। अरे एक एक बीबी अपने वारिस की कब्र को ढूंढ रही है। अरे 2 ही जगहें हैं, एक गंजे शहीदा है और एक हुसैन की कब्र है, और एक फरात के किनारे एक छोटी सी कब्र है। हक बनता है, आवाज़ों को बुलंद करो। समझो 72 जनाजे आ गए, 72 का अरबईन है, 72 का चहलुम है। और ये कैसे मुमकिन हो कि जब 72 का चहलुम हो और ज़माने का इमाम ना आए। ए वक्त के इमाम आपको पुरसा पेश करते हैं हुसैन की कुर्बानी का, उस कुर्बानी का जो करबला में तड़पा तड़पा के जिसे शहीद किया गया। अरे ज़ियारत नाइया में मेरा मौला कहता है जैसे गोश्तबंद को ज़िबा किया जाता है और कोई गिरिया नहीं करता, ऐसे मेरे जद को ज़िबा किया गया। एक लम्हे तसव्वुर में देखो, हजारों लोग खड़े हुए हों और आपके सामने किसी गोश्तबंद को, किसी जानवर को ज़िबा किया जाए, कोई नहीं रोता। हाय ज़हरा का नाम, 30,000 का मजमा था, हजारों का मजमा था। कोई पत्थर बरसा रहा था, कोई तीर मार रहा था। अरे जिसे कुछ ना मिला वो करबला की गरम खाक उठाकर पे। हाय हुसैन, मेरा मौला कहता है जैसे गोश्तबंद को ज़िबा किया जाता है, लेकिन गोश्तबंद को ये छुरी को तेज किया जाता है। अरे हुसैन को 2 रिवायतें मिलती हैं, या तो कोंदू खंजर था या इतनी तेज तलवार थी कि जिसमें जैसे आरी होती है, जिसमें नोकें होती हैं, जिसमें कांटे होते हैं, ऐसी तलवार से ज़हरा के लाल को ज़िबा किया गया। हाय हुसैन, आज उसका अरबईन है, आज माँ जाई आई है। करबला के मैदान में एक माँ ऐसी भी है जो एक एक कब्र के पास जाती है और देखती है शायद यहाँ कोई छोटी सी कब्र हो। किसकी कब्र ढूंढ रही हो बीबी? ये कौन है उजड़ी हुई बीबी जो 2 ही चीजें रखती थी? एक सकीना थी, एक अली असगर था। सकीना को शाम छोड़ आई, अली अकबर की कब्र ढूंढती है।
جب قبر نظر نہ آئی تو ایک مرتبہ کہتی ہے سید سجاد سب کی قبریں نظر آتی ہے، میرا علی اصغر نظر نہیں آتا، سب کی قبریں نظر آتی ہے، میرا ششمہ کہاں ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے؟ اماں علی اصغر بابا کے سینے پر سو رہا ہے۔ اماں یہ نہ پوچھنا کہ علی اصغر کیسے سو رہا ہے، جب پامال کیا گیا تھا بابا کو تو علی اصغر میرے بابا کے سینے پر تھا، جب گھوڑے دوڑائے گئے تھے، جب گھوڑوں کی ٹاپیں بابا کے سینے پر پڑی، میرا بھیا بابا کے سینے پر تھا، گھوڑوں کی ٹاپیں ایسی سخت تھی کہ بابا کا سینہ تھا، علی اصغر کا دفینہ تھا۔ ارے میرے باپ نے خود کو وادی کی قبر پر گرا دیا، ہائے حسین اب نہ جاؤں گی مدینہ، تیری قبر کی زوار بند کے رہوں گی۔ ہائے عزادارو، ہر بی بی اپنے اپنے وارث کی قبر پر گئی۔ ارے زینب پرسہ پیش کرتی ہے، آج بی بی کو پرسہ پیش کرو۔ اس کے بعد جائے گا، بی بی نے کہا مجھے سید سجاد اس جگہ لے جا جو نشیب کی جگہ تھی، جہاں میرے ماں جائے نے ایڑیاں رگڑی تھی، جہاں 70 قدم پر میں ماں جائے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی، مجھے لے جا سید سجاد۔ میں پکار کر کہتی تھی اے شبر چھوڑ دے، میرا ماں جایا 3 روز کا پیاسا ہے، ارے صبح سے لاشیں اٹھا چکا، ارے چند گھونٹ پانی کے دے دے۔ ہائے عزادارو، پھر کہتی ہے سید سجاد عباس کہاں ہے؟ ہائے عباس، وہ تیری وفاؤں پر ہماری جانیں قربان، عباس کہاں ہے؟ کب بھی اماں آؤ عباس کی چچا کی قبر پر لے کر چلوں، خدا ہم سب کو کرب و بلا دے کے چلے۔ بین الحرمین میں ایک طرف نظر اٹھتی ہے غازی کی قبر، غازی کا مزار نظر آتا ہے، دوسری طرف نظر اٹھتی ہے اب عبداللہ الحسین کا مزار۔ لیکن جب زینب گئی تھی تو قبر پر پہنچ کر کہتی ہے سید سجاد یہ کس بچے کی قبر پر گیا؟ سید سجاد یہ کس کی قبر پر لے کر آ گیا؟ میرا بھیا تو دراز قد تھا، یہ تو چھوٹی سی قبر ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چند ماہ کا بچہ ہوگا، یہ تو کچھ سال کا بچہ ہوگا، یہ تو کسی کڑیل جوان کی قبر نہیں ہے۔ میرا عباس کہاں ہے؟ آج میرے سر پر چادر ہے، آج میں عباس کی قبر پر چادر اوڑھ کر آئی ہوں، میرے ننگے سر کو دیکھ کر حسین عباس بڑا تڑپتا تھا، ہائے مجھے عباس کی قبر پر لے جا۔ کب بھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے، کہا میرا بھیا تو بڑا دراز کرتا۔ کب بھی اماں عصر عاشوراء کے بعد عمر سعد نے یہ حکم دیا ارے جاؤ جو جو ہتھیار ہے اس سے عباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اتنے ٹکڑے تھے میں نے اٹھا کے غازی کے عبا کے دامن میں رکھ کے ایک گٹھڑی بنائی،
ایک گڑھا بنا کے عباس کو دفن کر دیا. ہائے ہاجر بعید ہے. بی بی ایک کرتا لے کر آئی تھی، اس کرتے کو غریب نینوا کی قبر پر ڈال دیا. ابا حسین اب پلٹ کر مدینے جاؤں گی، ماں پوچھے گی کیا تحفہ لائی ہے. حسین کہوں گی ماں جو کرتا بنا تھا یہ لے کر آئی ہوں. سلامت رہو. آج تابوت برآمد کرو گے نا اس مظلوم کا کہ جو زین سے گرا تو نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا، تیروں پر معلق تھا. ارے اب عبداللہ حسین، ارے ایسا تڑپے حسین کہ رن کانپنے لگا. ہائے کیسے بتاؤ. بی بی ایک قبر سے ایک شہید سے رخصت ہوئی. ابھی کربلا کی حدود پار نہ ہوئی، 2 بچوں کی آواز آئی. اماں سب کو خدا حافظ کیا. اماں تیرے دودھ کی قسم ہم نے فرات کا پانی نہ پیا. ارے بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا. سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہ امام وقت ہو، ابھی میرے بچوں نے آواز دی ہے. اماں سب کو خدا حافظ کیا، ہمیں خدا حافظ نہ کیا. ہائے اربعین ہے. بی بی یہ دنیا آئی ہے تیرے بچوں کا ماتم کرنے. آج حسین کا اربعین ہے، آج زینب ماتم کرے گی، آج زینب گریہ کرے گی. ہائے حسینہ، ہائے عباسہ. ارے آج تابوت اس غریب کا کہ 40 روز جس کی قبر میں گورو کفن کے عرض نینوا پر بڑھی رہی. ایسے پرسہ دینا حسین اتنا زخمی تھا. 6666 زخم تھے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جب غریب نینوا کے جنازے کو سید سجاد نے اٹھایا، ارے جاغے اٹھاتے تھے تو کبھی ہاتھ دھڑک جاتے تھے، حسین کے کبھی پیر گر پڑتے تھے. اتنے گھوڑوں کی ٹانپوں کے اندر ٹکڑے ٹکڑے حسین کا جنازہ تھا. آج جنازہ اٹھاؤ گے اس غریب کا. ہائے حسینہ،